اگر آج کے ٹائم پہ میری یا آپ کی یا پھر کسی کے بھی لائف میں بہت زیادہ پریشانی ہے، تکلیف ہے اور ان کو نہ سکون نہیں ہے، تو یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ اللہ کی قدرت پہ انہیں یقین نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی اور اس کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے تو اس کے من میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ جب انسان روزے رکھتا ہے، اس کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ جب کوئی انسان تہجد پڑھتا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، تہجد میں اٹھ رہا ہے، اپنی نیند خراب کر رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کر رہا ہے اپنی ہر چیز کے لیے، صحت سے لے کے روزی روٹی سے لے کے اپنی نوکری جاب ہر چیز کے لیے، پھر اس کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں تو ہر چیز کرتا ہوں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے ہر انسان کے اندر آج کے ٹائم پہ، جو بھی انسان نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وہ لوگ کسی نہ کسی پرابلم میں ہوتے ہیں، اور لوگوں کی سوچ بھی ہے ایسا، جو لوگ نہیں نماز پڑھتے ہیں وہ ایسا کہتے بھی ہیں کہ ان سے بہتر تو ہم ہی ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے پھر بھی ہم اللہ کا شکر ہے ہم ٹھیک رہتے ہیں، لیکن جو لوگ نماز پڑھتے ہیں انہیں جو ہے نا بہت زیادہ تکلیف پریشانی دی جاتی ہے۔ اور کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگتا بھی ہے کہ یہ چیز صحیح بھی ہے، واقعی میں ایسا ہوتا بھی ہے، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ صرف دعا سنتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وقت وقت پر آپ کو آزماتا بھی ہے۔ اور آزمائش کا طریقہ اللہ کا ہر انسان کے لیے الگ الگ ہوتا ہے، کوئی مال سے ہے تو کوئی مال سے اس کو آزمائے گا، کوئی کسی کو صحت سے آزماتا ہے، کسی کو پریشانی تکلیف دکھ دے کے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قریب جو رہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ انہیں ہی آزماتا ہے۔ اسی لیے کبھی اگر یہ خیال آئے آپ کو کہ میرے ساتھ کیوں ہوا، میں نماز پڑھتی ہوں میرے ساتھ کیوں ہو گیا ایسا، میں روزے بھی رکھتی ہوں میرے ساتھ کیوں ہوا، میں تہجد بھی پڑھتی ہوں، تو ایسا مت سوچئے، صرف اتنا سوچئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے، مجھے آزمائش میں ڈالا ہے، اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ اس آزمائش سے میں نکل سکوں اور اپنی نماز، اپنے قرآن، اپنی عبادت کو بالکل سیم اسی روٹین میں، اسی سوچ، اسی تھنکنگ کے ساتھ کر سکوں جیسے میں پہلے کرتی تھی۔ بالکل بھی من میں یہ خیال نہ آئے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اتنا کچھ کیا لیکن کچھ تو ملا نہیں، لیکن الٹا ہمارے ساتھ برا ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں سوچنی ہیں، یہ نیگیٹو تھاٹ ہوتے ہیں، یہ شیطان آپ کو بہکاتا ہے کہ آپ نماز سے دور ہو جائیں، آپ قرآن سے دور ہو جائیں، اور آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت نہ سمجھ سکیں۔ آج کے ٹائم پہ سب سے کامیاب انسان اگر کوئی ہے وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھ لیا، جس نے اپنی پریشانی پہ صبر کر لیا اور اف تک نہیں کہا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی اس نے ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ سے خوب ساری دعائیں کی، اور کسی سے اپنی چیزوں کے بارے میں شکایت نہیں کی، اور نہ ہی یہ کہا کہ میں تو اتنا کچھ کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، تہجد پڑھتی ہوں، ہر چیز کرتی ہوں، پھر میرے ساتھ ایسا ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا۔ یہ ساری باتیں وہ کہیں نہیں کہتی، صرف اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو سب کچھ کرتی ہوں، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں، مجھ پہ رحم کھا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بولنے کی ہوتی ہے، جو انسان دنیا کے سامنے بولتا ہے، دنیا کے سامنے نہیں بولنا چاہیے۔ اور ایک اور چیز خوبصورت بات میں آپ کو بتاتی چلوں، آج سے پہلے جتنے بھی ہمارے نبی آئے ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں، صحابی ہیں، ولی ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ آئے ہیں ہمارے دین کے لیے، جتنے بھی ہمارے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، سب لوگ آئے ہیں، سب کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ سب لوگ ہی اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب تھے۔ آج کے ٹائم پہ بہت ہی کم ایسے انسان ہیں جو کہ ان کی طرح قریب ہیں، لیکن ہوں گے تو ضرور، کیونکہ تبھی یہ دنیا ٹکی ہوئی ہے، کیونکہ گناہ تو بہت زیادہ ہے اس دنیا میں، تو ایسے لوگ بہت کم ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہیں جتنے ہمارے پہلے کے ٹائم پہ ہمارے نبی تھے، صحابہ صحابی اور تھے، لیکن آج کے ٹائم پہ نہیں ہیں۔ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ان کی جو اسٹوری ہے، ان کی جو کہانی ہے، ان کے واقعہ کو ضرور سنا کریے، تاکہ آپ کا جو دل ہے نا وہ جو ہے کفر کی طرف نہیں جائے اور آپ جو ہے نا ایک نیک انسان بن سکیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی جب اسٹوری، ان کی کہانی دیکھتے ہیں تو وہ لوگ تو ہم سے بھی زیادہ، مطلب ہم تو کچھ بھی نہیں ان کے سامنے، بہت ہی زیادہ عبادت گار تھے، بہت اللہ پہ یقین کرنے والے، بہت زیادہ، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزمائش ان پہ کتنی آتی تھی، ان کے اوپر آزمائش اس طرح سے آتی تھی کہ ان کی خود کی اولاد مطلب کہ اپنی نظروں کے سامنے کبھی ندی میں ڈوب جاتی ہے، کبھی کسی جانور نے نگل لیا ہو یا کوئی کسی نے جلا دیا ہو، اس طرح کے مطلب بہت سارے واقعہ ہیں صحابہ صحابی کے، ہمارے نبیوں کے، بہت سارے ایسے واقعہ جب ان کی خود کی اولاد ہی ان سے چھین لی جاتی ہے، وہ بھی آنکھوں کے سامنے۔ اور اس چیز کو دیکھ کر کے اگر ہم اور آپ ہوتے تو ہم یہی کہتے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس ٹائم تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بھی بات ہوتی تھی، تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہم لوگ یہی کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری اتنی عبادت
عبادت کرتے ہیں، تیرے ہر ٹائم شکر کرتے ہیں، لیکن تو نے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا؟ تو نے ہماری اولادی مطلب ہم سے ہی چھین لی، ہماری آنکھوں کے سامنے اسے دشمن نے مطلب ختم کر دیا، اور تو نے ہماری مدد نہیں کری۔ تو اگر ہمارے جیسے ایمان والے لوگ اس ٹائم ہوتے نا، تو اللہ کی جو ہے عبادت کرنا ہی چھوڑ دیتے۔ وہ کہتے کہ نہیں بھائی، عبادت سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ دیکھو ہم نے اللہ کی اتنی ساری عبادت کری، اس کے کہنے پہ چلے، ان کا پیغام ہم نے پہنچایا، اور اللہ پاک نے کیا کیا کہ ہمارے ساتھ، کہ ہمارے سامنے ہی ہماری اولاد ہماری دشمن لے گئے، ہمارے دشمنوں نے اسے مار دیا، اور اللہ نے ہماری مدد نہیں کی۔ اس طرح کے ہم شکوے شکایت کرتے، اور یہ شکوے شکایت نہیں، یہ کفر کی باتیں ہوتی ہے۔ جب آپ کے زبان پہ یہ چیز آ گئی تو سمجھ لیں کہ آپ جو ہے اسلام سے ہوتا ہے نا خارج ہونا انسان شروع ہو جاتا ہے، تو آپ کا ایمان نہ ختم ہونا یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، کہ جب آپ کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، روزے رکھتی ہوں، عبادت کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کا ہر ٹائم شکر کرتی ہوں، پھر اللہ نے میرے اوپر یہ مصیبت کیوں ڈالی؟ میں نے تو یہ والا جو ہے قرآن خوانی کرایا، پھر یہ مصیبت ٹل جائے لیکن مصیبت اور آ گئی، میں نے تو یہ والا نماز اس لیے پڑھا، میں نے یہ والی روزے اس لیے رکھیں۔ اس طرح کی جتنی آپ عبادت کرتے ہیں کسی چیز کے لیے، یا پھر وظیفہ کرتے ہیں، وہ چیز نہیں ہوتا، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے اس لیے کیا تھا، یہ تو ہوا ہی نہیں، اب میں نہیں کروں گی۔ تو یہ ساری باتیں جب آپ کے اندر آتی ہے دل و دماغ میں، تو یہ کفر کی باتیں ہوتی ہیں، اور کفر کی بات جب آپ کے دل میں دماغ میں آ جاتی ہے تو پھر آپ ایمان سے نہ ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آج کے اس چھوٹی سی ویڈیو سے میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے اوپر، اپنی ایمان کے اوپر، اپنی عبادت کے اوپر اتنا یقین رکھیے کہ سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے اوپر، اللہ کی قدرت کے اوپر اتنا یقین رکھیے، اتنا توکل رکھیے کہ اللہ جو میرے لیے کرتا ہے وہ بہت بہتر کرتا ہے۔ یقین مانیے اللہ بہتر ہی کرتا ہے۔ ہم نے صرف سامنے کی چیزیں دیکھتے ہیں، کیونکہ وہی ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کے پیچھے کا نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اللہ نے اگر مجھے بیمار کیا ہے تو کیوں کیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہوگی۔ اللہ نے اگر مجھے کوئی تکلیف دی ہے تو کیوں دی ہے، اگر اللہ نے مجھے کوئی آزمائش میں ڈال دیا تو کیوں ڈالا، اچھی بھلی تو زندگی چل رہی تھی۔ کبھی کبھی بڑی مصیبت کو ٹالنے کے لیے نا اللہ پاک چھوٹی مصیبت دیتا ہے، تاکہ جو بڑی پریشانی اس سے آپ کو بچایا جا سکے۔ تو اللہ کی قدرت نا ہم نہیں سمجھ سکتے، چلو نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن کوشش ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی۔ ہم یہ تو نہیں کہیں نا کہ شکوہ کریں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی برا ہو جاتا ہے، ایسا ہم لوگ نہ کہیں۔ اور ہم ایسا کہتے ہیں اسی لیے اور لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ ہم سے ایسا کہتے ہیں کہ ہم تو نماز نہیں پڑھتے، ہم بہتر ہیں، ہم اچھا کھا پی رہے ہیں، بھائی تم لوگ نماز پڑھ رہے ہو، تمہارے تو آئے دن سنتے رہتے ہیں، تمہارے ساتھ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ وہ لوگ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ آپ خود آپ جو ہے نا ان کو سناتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا، آپ کے ساتھ ویسا ہو گیا، اور ان لوگوں کا بھی ایمان جو کہ پہلے سے ختم ہے، اور اب انہوں نے سن لیا ہے کہ نماز جو پڑھتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، تو اب ان کا ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے بس میں ایک چیز ایکسپلین کرنا چاہتی تھی کہ آزمائش ہر کسی کے اوپر آتی ہے، بس اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ آزمائش جب آتی ہے تو کبھی بھی ڈی موٹیویٹ مت ہوئیے، خود سے مت ہاریے۔ میری خود طبیعت خراب کم سے کم 4-5 دن ہو گئے ہیں، تب سے ہی خراب ہے، اور میں ویڈیوز بھی بہت کم پوسٹ کر پا رہی ہوں، اپلوڈ بھی نہیں کر پا رہی ہوں، نہ کچھ میسیج وغیرہ کچھ بھی آپ کا رپلائی نہیں کر پا رہی ہوں۔ تو آج میں نے سوچا کہ کیا شیئر کروں، تو میں نے سوچا کہ چلو ایک موٹیویشنل اچھی سی ویڈیو بناتی ہوں، جو کہ ہوتا ہے ہمارا توکل کے اوپر، یقین کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر۔ کیونکہ جب لائف اچھی چلتی ہے، اچانک سے مصیبت آ جاتی ہے، تو ہر انسان سوچتا ہے کہ کتنا اچھا تو چل رہا تھا، یہ کیوں ہو گیا ہمارے ساتھ۔ جیسا کہ میں بھی سوچ سکتی تھی ایسا کہ کتنا اچھا تو سب کچھ چل رہا تھا، تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا بیچ میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کب اللہ تعالیٰ کب کس چیز سے آپ کو بچاتا ہے، کس طرح سے بچاتا ہے، وہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر ہمیں نا شکر بھی کرنا چاہیے اور صبر بھی کرنا چاہیے۔ آزمائش ہے تو صبر کرنا چاہیے، اور کچھ دیا اللہ نے تو شکر کرنا چاہیے۔ تو یہ 2 چیزیں ضرور اپنی زندگی میں شامل کریے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھ تو نہیں سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت سمجھ کے چلیں، کم سے کم ناشکری نہ کریں، اور کفر کی باتیں تو اپنے زبان پہ مت لائیے۔ تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملتی ہوں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔